اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اس روایت کا ذکر کرنا چاہوں گا جو صحیح البخاری روایت نمبر 5669 ہے۔ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ لمحہ پہلے، کچھ دیر پہلے، کچھ دن پہلے الگ الگ روایتوں میں الگ الگ واقعات لکھے گئے ہیں، پیش آیا۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں یہ 18 دن پہلے ہوا، کچھ لوگ لکھتے ہیں آخری وقت تھا۔ بہرحال اس کا نمبر ہے 5669۔ آپ گوگل پہ صحیح بخاری 5669 ٹائپ کیجئے، تقریباً 17 صفحے کی آپ کو جو ہے یہ روایت ملے گی۔ اس میں کافی تفصیل موجود ہے، بے شمار راویوں کے اس میں نام ہیں۔ میں پہلے وہ روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے معمر نے دوسری سند، اور مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا۔ ایک چینل یہ ہے، ایک چینل وہ ہے۔ کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عبداللہ بن عبید بن عبداللہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں کئی صحابہ موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دیتا ہوں۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ آپ ایسے شاید اس میں وہ نہیں آئے گا، خیر آپ نوٹ کر لیجئے۔ حضرت عمر بھی وہیں پر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موجود تھے۔ حضور نے فرمایا لاؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد تم غلط راہ پر نہ چلے جاؤ، نہ چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت تکلیف میں ہیں اور تمہارے پاس قرآن تو موجود ہے ہی، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس مسئلے پر گھر میں موجود صحابہ کا اختلاف ہو گیا اور صحابہ بحث کرنے لگے۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کی چیز لا کر دو، یعنی پیپر اور کاغذ اس وقت کا جو بھی تھا، کرتاس کا لفظ کاغذ ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ صحابہ وہ کہتے ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بعض صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، بعض وہ۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختلاف اور بحث بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت عبید اللہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ افسوس یہی ہے کہ ان کے اختلاف اور بحث کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر نہیں لکھی جو آپ مسلمانوں کے لیے لکھنا چاہتے تھے، جو آپ لکھنا چاہتے تھے۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا ہشام عن معمر حدثنا عبداللہ بن، اب یہ پورا عربی میں آپ کو یہی میٹر مل جائے گا، اور بک نمبر 75 ہے، حدیث نمبر 29 یہاں لکھا ہوا ہے، اور انگلش میں اگر ریفرنس دیکھیں تو والیوم 7 بک نمبر 70 حدیث نمبر 573، اور بہرحال بہت ساری ڈیٹیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہوں گا، وہ یہ دیکھ لیجئے آپ۔ جسے سمجھ میں آتا ہے جی اس تک رسول کی تحریر پہنچ گئی ہے، بے شک، اس لیے کہ رسول نے وہاں پر جو لکھنا تھا وہ فرما دیا، بے شک، جو فرمایا اسے محدثین نے لکھ دیا، بالکل خدا نے لکھوا دیا، قوم عنی، میرے پاس سے جاؤ، اور یہ سب نے لکھ دیا۔ جنہیں میں نکال رہا ہوں انہیں تم اپنے دل میں جگہ نہ دو،
جسے میں دور کر رہا ہوں تم ان کے نزدیک مت جاؤ کیونکہ ان کے نزدیک جانے میں گمراہی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 67۔ یہ پوری تفصیلی روایت یہ دونوں حضرات کے بیچ میں تھی۔ کسی نے ان کو اسٹوڈیو میں بلا کے، یہ جو عالم صاحب ہے بڑی میں قدر کرتا ہوں ان کی، بہت سچ بولتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی فرقے سے وابستہ ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب صحابہ کو وہاں سے نکال دیا تو بچے کون؟ اہل بیت، یعنی لازماً علی ہوں گے، بی بی فاطمہ ہوں گے، جو بھی ہے، باقی کے تو نکال دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کر کے صحابہ کو وہاں سے نکال دیا۔ اب ایک بھی قابل اعتماد نہیں ہے باپ کے پاس۔ جب قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر یہ روایت عبداللہ ابن عباس سے ٹرانسفر ہو رہی ہے تو کم سے کم علی سے ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا، بی بی فاطمہ سے ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا۔ خیر یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، ہر تھوڑی بہت عقل رکھنے والا بھی یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اب آئیے ذرا ایک دوسرا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 3 مہینے پہلے 92 ڈیز پہلے قرآن مکمل ہو گیا، یعنی 10 ذی الحجہ 9 ہجری کو، 10ویں ہجری شروع ہوئی یا 10 ہجری ہو گئی تھی، 11ویں شروع ہوئی، جو بھی اس وقت تھا ہوگا وقت، محرم گزرا، صفر گزرا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا۔ تو وہ 2 مہینے یعنی 60 دن اور یہ 12 72 ڈیز، اور وہاں کے 20 دن ذی الحجہ کے، 10 ذی الحجہ کو آپ کا خطبہ تھا اور اسی خطبے میں قرآن مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ سب تاریخیں دیکھیے آپ، میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ 10 ذی الحجہ کو ہی قرآن مکمل ہوا، آخری آیت یہ تھی، آخری آیت وہ، یہ سب اسٹوریوں میں ہے، ہسٹری میں ملے گا آپ کو۔ اب مجھے قرآن سے نمبرنگ میں نکال کے بتانا پڑے گا کہ یہ کب ہوا تھا، تو میں نے کوشش کی، تو انگلش مہینوں سے، شمسی مہینوں سے آپ کا جون 632 عیسوی میں انتقال ہوا، تو آپ رائٹ سے دیکھیں گے جون کا 6236 اگر رائٹ سے دیکھیں تو 6236 آیات ہیں، اور چھٹا مہینہ 632 عیسوی میں آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ کا انتقال ہوا، ادھر قرآن مکمل ہو گیا، یہ بھی ایک پروف ہے۔ خیر اب آئیے اس بات کی طرف کہ بے شک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی چن لیا، بنا لیا، ٹھیک ہے۔ نبی کیوں بنایا جاتا ہے، رسول کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ اپنا پیغام کسی بھلے آدمی کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا دے۔ اگر وہ آدمی کا کیریکٹر پہلے سے خراب ہے تو لوگ اس پہ طعنے کسیں گے، بری باتیں بولیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، جبرائیل نے سکھایا تو اتنے طنز ہوتے رہے، اور اگر کوئی پرابلم ہوتی تو کتنا طعنہ دیتے۔ آپ یتیم تھے، اس کا طعنہ دیا گیا، عجیب باتیں کی گئی۔ بہرحال ایک بہترین شخصیت صادق اور امین کو اللہ تعالیٰ نے چن کے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم یعلمکم الکتاب والحکمہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ پھر اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جو قرآن میں یہ باتیں موجود ہے کہ قل ما کنت بدعا من رسولی، آپ کہہ دیجئے صاف میں کوئی نیا نرالا رسول نہیں ہوں، آدم سے لے کے آج تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی۔ ما ادری ما یفعل بی، میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ولا بکم، تمہارے بارے میں میں کیا بتاؤں، تمہارے بارے میں بھی میں کچھ نہیں جانتا۔ ان اتبع ما یوحی الی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوں کہ تمہیں آگاہ کروں کہ یہ راستہ خطرناک ہے، اس سے جہنم میں جاؤ گے، اور کھول کے بات کو واضح کر دوں، مبین بیان کر دوں۔ یہ ہے اصل نبی کا کام۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی،
اب آپ تھوڑا سا اپنی عقل استعمال کیجئے، اس کے بعد قرآن پڑھیے، پھر اللہ سے یہ گڑ گڑا کے التجا کیجئے کہ یا اللہ تو نے جو فیسلٹیز مجھے دیے تھے، عقل تھی، آنکھیں تھی، ہاتھ تھی، کان تھے، منہ تھا، سب میں استعمال کر کے تیری کتاب کو ریسرچ کر کے پڑھ کے پھر بار بار تیرے سے پوچھتا ہوں سجدے میں جا کے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے بتا دے کہ یہ مسئلے میں پریشان ہوں، تو آپ کا ذہن ضرور کھلے گا۔ اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ اگر تقوی اس وقت پورا نہیں ہے، استغفار کر لیجئے، یا اللہ جو کچھ ہو گیا، اب آئندہ میں کوشش کروں گا تقوی کی، لیکن فی الوقت مجھے ہدایت دیجئے تاکہ میرا تقوی اور مضبوط ہو۔ بہرحال مشکل یہ ہے کہ بات لمبی ہو جاتی ہے، لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ ایک نبی کی پوزیشن کو رکھ کے کہ کتنی بڑی ہم توہین کر رہے ہیں صحابہ کی، اہل بیت کی، اور یہ اور وہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جبرائیل بالکل بے خبر ہے، اللہ بالکل آسمان پہ یعنی سو رہا ہے، نعوذ باللہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو بالکل خبر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تکلیف میں ہیں، بلا رہے ہیں کہ لاؤ کاغذ، لاؤ قلم، لاؤ میں لکھ کے تمہیں ایک وصیت کر دوں۔ کیوں بھائی، بولنا چاہیے تھا نا پھر۔ اچھا، پھر انہی روایتوں میں اسی بخاری میں کہیں اور ہے، میں آپ کو کبھی تفصیل بتا دوں گا یا میں خود بھی وہ کروں گا کہ آپ 18 دن جو ہے اس کے بعد زندہ رہے دنیا میں۔ اس میں کچھ وفد بھی آئے، دوسرے باہر سے کچھ لوگ آئے، آ کے آپ سے ملے، بیٹھے، بات کرے، آپ نے بہت سارے مسئلوں کا حل بھی بتایا۔ تو جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی کچھ دیر کے لیے، تو آپ جو ہے بتا دینا تھا نا بھائی وہ میں کیا لکھوانا چاہ رہا تھا۔ چلو میاں گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا تو مسجد میں آ گئے نا، مسجد میں پھر دوسری جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 18 نمازیں۔ 18 نمازیں کا مطلب کیا ہوا؟ کہ 3 دن میں 5 5 اور 5 15 ہو گئے، چوتھے دن 3، تو 18 نمازیں ابوبکر صدیق نے پڑھائی، پیچھے ٹھہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے۔ ارے بھائی مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے پاس جو پیغام اس وقت محفوظ ہے، کامل ہے، مکمل ہے، آسان ہے، اور مجھے راہ دکھاتی ہے یہ کتاب، مجھے گمراہیوں سے بچاتی ہے، اور اتنی آسان ہے کہ لوگ گول پھرا ہی نہیں سکتے اس میں۔ 1 منٹ میں پکڑے جا رہے ہیں سارے مترجمین، 1 منٹ میں پکڑے جا رہے ہیں اب تو، کمپیوٹر اور یہ کیلکولیٹر اور اے آئی وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے، ڈیٹا کے ذریعے سے اتنا کمپیکٹ ہوتا گیا ڈیٹا ہے کہ امام بخاری کے نام پہ جو جھوٹ لکھا گیا تھا، ایک ہی کتاب میں ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر 3 الگ الگ باتیں لکھی ہوئی، آپ کس کو صحیح مانیں گے بھائی؟ اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تبع 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 تابعین، یہ کیا مسخرہ پن ہے یار۔ اس کے بعد امام بخاری کے مرنے کے بعد بھی 1200 سال گزر گئے، وہ لسٹ کہاں سے لائیں گے آپ؟ ایک روایت کو لکھنے اتنی بڑی بخاری کی ضرورت پڑے گی پھر آپ کو، پھر ان کے 2 لاکھ احادیث کے لیے 2 لاکھ والیومز ہونا پڑے گا بخاری کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ 600 صفحے کی کتاب کو چھوڑ کے کہاں کہاں بھیک مانگتے پھریں گے ہم لوگ؟ اچھا کیا لکھانا چاہتے تھے مثال کے طور جس سے گمراہ نہ ہوگے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کتاب میں بتا رہے ہیں نا بھائی، اگر میں چاہتا تو سب کو گمراہی سے بچا لیتا، اگر میں چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا دیتا، اگر میں چاہتا تو سب کو جنت میں ڈال دیتا، اگر میں چاہتا تو سب کی مغفرت کر دیتا، اگر میں چاہوں تو سب کو جہنم میں ڈال دوں، مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ یہ ساری باتیں تو آپ کو قرآن میں مل جائیں گی نا۔ پریشانی کس بات کی ہے؟ ایسا کون سا پرابلم چھوڑ کے گئے رسول اللہ جس کو آپ سالو کرنے کے چکر میں ہیں؟ پھر کوئی رافضی سالو کر رہا ہے، کوئی بریلوی سالو کر رہا ہے، تو کبھی دیوبندی سالو کر رہا ہے، تو کوئی اہل حدیث سالو کر رہا ہے، کبھی قادیانی سالو کر رہا ہے، کبھی اہل قرآن سالو کر رہا ہے، کبھی کوئی اہل عقل سالو کر رہا ہے۔ یہ کیا مسخرہ پن ہے؟ انسان ہے تم لوگ، کیڑے مکوڑے ہیں؟ نہیں وہ کتا یہ ذات کا ہے، وہ کتا وہ ذات کا ہے، وہ گدھا وہ ذات کا ہے، وہ سانپ وہ ذات کا ہے، وہ بچھو وہ ذات کا ہے، وہ جانور ہو کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ اس قدر گر جائے آدمی، اس قدر گر جائے، ایک روایت کو لے کے حدیث سے قرطاس، اب کوئی عمر پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی علی پہ الزام لگا رہا ہے، وہ رسول اللہ پہ الزام لگا رہا ہے، اس میں جبرائیل بھی بیچ میں آ گئے، ادھر اللہ بھی نیند میں ہے، جبرائیل کو خبر نہیں ہے۔ ارے جبرائیل کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اس کے بعد آنا نہیں تھا، کیا ہے پھر؟ اب وہ موت کا فرشتہ آخری میں آ رہا ہے، رسول اللہ میں آپ کی جان نکالوں کیا، اور ایسا کروں کیا باتیں یار۔ اچھا ہوا ہوگا، صحیح ہوا ہوگا، جو بھی ہوگا بھائی میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ بات،
میری زندگی کا آخری لمحہ، میری زندگی کا آخری مومنٹ قیامت تک ایک کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سمپل لاجک ہے. گھما پھرا کے ایک ایسا موضوع جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میری لائف میں. رسول اللہ کے انتقال سے پہلے کچھ لکھانا چاہ رہے تھے، عمر نے انکار کر دیا. کیا بری بات بولے عمر رضی اللہ عنہ؟ بھائی آپ کی طبیعت خراب ہے صاحب، آپ میرے پیارے حبیب، میرے پیارے رسول اللہ، رے باپ یہ کیا ایسا کرے ہوں گے کیا وہ لوگ؟ محمد آپ حضرت سید وہ فلاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. محمد انت مریض الان، مش موافق، یعنی مش معقول انت کتب شيء، ایسا بولے ہوں گے نا بھائی. یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور آپ وصیت لکھانا چاہ رہے ہیں، لکھ کے دینا چاہ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے. ٹھیک ہے آپ رسول ہے، قرآن مکمل ہوا نہیں ہوا، پھر اس کے بعد صحابہ کو نکال دیے غصے میں آ کے. پھر کس صحابہ کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ رسول اللہ، اللہ اکبر، اطیع اللہ اطیع الرسول. ان صحابہ کی بات کر رہے ہیں جس کو نکال دیا تھا رسول اللہ نے. کیا باتیں ہیں بھائی، یہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ پھر اس میں عبداللہ بن عباس کا بھی نام ہے. ایک عمر کی بات کے اوپر پوروں کو نکال دیتے، اور آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام آپس میں جھگڑا کریں گے؟ امید رکھ رہے ہیں؟ تو اب جھگڑا کرنے والوں میں آپ کیسے انصاف کریں گے؟ انہوں سے حق پہ تھے، انہوں حق پہ تھے. یہ سب تاریخ لکھنے والوں نے اس قدر بدماشی کی ہے، اس قدر غلو کیا ہے، اس قدر گمراہی پھیلائی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے میرے بھائی. چھوڑیے یہ چیزوں کو، چھوڑیے. آپ پڑھیے پہلے قرآن تو مکمل کریے، ایک ایک آیت پہ غور و فکر کریے. جو دعوت کا کام اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول آخری وصیت کر کے گئے، بلغوا انی ولو آیا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بول رہا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. بس ہے نا بھائی، مسلم ہو گئے، بس ہے نا. کیوں یہ دم چھلے؟ میں تمام ہمارے مولویوں سے، علماء تو بولوں گا نہیں آپ لوگوں کو، اگر ہے تو وہ علماء کرائم ہے، مجرم ہیں تم لوگ، جرم پھیلا رہے ہو. ارے یار اتنی عقل نہیں ہے، اتنی شرم، اتنی حیا نہیں ہے کہ کم سے کم آدمی اپنی کچھ تو عقل استعمال کرے، کچھ تو ایمان کا لحاظ رکھو. ساری دنیا تھوک رہی ہے تم لوگوں پہ، تمہاری وجہ سے آج لوگ ایتھسٹ بن رہے ہیں، تمہاری وجہ سے ہماری لڑکیاں جا رہی، تمہاری وجہ سے قرآن جلایا جا رہا ہے. غلط انٹرپریٹیشن کر کے چھوڑ دیے، اپنی زندگی سے غلط ثبوت دے دیے دنیا کو. حدیث قرطاس، ارے سن کے بیزار ہو گئی حالت جب دیکھو یہ جھگڑا. چلیے خیر، میں کیا بتاؤں آپ سے، میں نہیں چاہتا کسی کو لان تان کروں، مگر دعوت کا کام کر رہا ہوں. بڑے کامنٹس لکھتے ہیں لوگ. ذرا آئیے میدان میں، پتہ چلے گا. ذرا قرآن کی دعوت دیجیے، پتہ چلے گا.